السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص انسانی خوبی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، سخاوت۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، سخاوت ایک ایسی چیز ہے جسے ہر معاشرے میں، ہر ثقافت میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس خوبی کے مظاہر پر بات کریں گے۔ جی، ہمارے پاس کچھ تحریریں ہیں، احادیث کی تشریحات ہیں، سیرت کے کچھ اقتباسات ہیں۔ اور ان سب کی روشنی میں ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی، مطلب اس کی گہرائی کیا تھی، اور وہ عام طور پر جسے ہم سخاوت سمجھتے ہیں اس سے کیسے مختلف تھی۔ صحیح۔ مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ وہ بہت سخی تھے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس سخاوت کے پیچھے سوچ کیا تھی، عمل کیسا تھا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے، سخاوت ہے کیا یہ چیز؟ دیکھیں، عام لفظوں میں تو سخاوت کا مطلب ہے خرچ کرنے میں، دینے میں دل کھلا رکھنا، آسانی محسوس کرنا۔ یہ کنجوسی کی، بخل کی ضد ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اسلامی تعلیمات میں اس کی کچھ اور باریکیاں بھی ہیں۔ جیسے؟ ایک لفظ ہے جود۔ جود؟ جی، جود، اس کا مطلب ہے بن مانگے دینا۔ یا یہ سمجھ کر دینا کہ سامنے والے کو ضرورت ہے، چاہے اس نے زبان سے کہا نہ ہو۔ اچھا، یعنی پرو ایکٹیولی دینا۔ بالکل، اور کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جود کا درجہ سخاوت سے بھی اونچا ہے۔ اس میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو زیادہ دیں، اپنے لیے شاید کم رکھ لیں۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ پھر ایک اور لفظ ہے کرم۔ کرم کا مطلب ہے اچھی نیت سے، خوش دلی سے خرچ کرنا، اس امید پر کہ اللہ اجر دے گا یا دنیا آخرت میں بھلائی ہوگی۔ اور سماحت کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، سماحت بھی ملتی جلتی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنا حق جو آپ کا بنتا ہے وہ بھی خوشی سے دوسرے کے لیے چھوڑ دینا۔ تو یہ سب مل کے ایک رویہ بناتے ہیں، صرف پیسے دینا نہیں۔ بالکل صحیح، یہ ایک کردار کا حصہ ہے، اور یہ ایسی خوبی ہے جسے ہر قوم، ہر زمانے میں اچھا ہی سمجھا گیا ہے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ آپ اجود الناس تھے، سب انسانوں سے بڑھ کر سخی۔ جی، یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی شخصیت کا ایک طرح سے ٹریڈ مارک تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بن گئی تھی۔ اور وہ مشہور بات کہ آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو نہیں کہا؟ جی، ما قال لا قط الا فی تشہد، سوائے تشہد میں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلا کسی سائل کے لیے۔ اور یہ سخاوت صرف کبھی کبھی نہیں تھی بلکہ مسلسل تھی، خاص طور پر رمضان میں تو اور بڑھ جاتی تھی۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جب جبرائیل امین آتے تھے قرآن کا دور کرنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت تیز ہو جاتی تھی۔ کتنی تیز؟ حدیث کے الفاظ ہیں اجود بالخیر من الریح المرسلہ، یعنی بھلائی پہنچانے میں اس تیز ہوا سے بھی زیادہ جو بارش لاتی ہے۔ واہ، اس تشبیہ میں بڑی گہرائی ہے۔ بہت گہرائی ہے، جیسے ہوا ہر طرف پہنچتی ہے، بارش سب کو فائدہ دیتی ہے، امیر غریب، دوست دشمن، سب کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سب کے لیے تھی، بلا تفریق، اور بہت تیزی سے، فراوانی سے پہنچتی تھی۔ آئیے اب کچھ کانکریٹ مثالیں دیکھتے ہیں۔ واقعات سے بات زیادہ دل میں اترتی ہے۔ ضرور۔ ایک واقعہ ہے جنگ حنین سے واپسی کا۔ مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا اور کچھ بدو جو دیہات کے رہنے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ اچھا۔ اور وہ اتنی بے تابی سے مانگنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی طرف دھکیل دیا، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی کھینچ لی۔ اوہ، یہ تو بڑی گستاخی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور فرمایا، میری چادر مجھے واپس دے دو۔ اللہ کی قسم، اگر میرے پاس ان کانٹے دار جھاڑیوں کے برابر بھی سونا ہونا تو میں سارا تم میں بانٹ دوں گا۔ تم مجھے کبھی بخیل نہیں پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ سبحان اللہ، ایک جملے میں کتنی باتیں ہیں، سخاوت، صبر اور اپنی صفائی بھی۔ بالکل، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ جو اکثر سننے میں آتا ہے وہ 8 درہم والا ہے۔ وہ تو بڑا ہی کیا کہیں
سبق آموز ہے؟ جی، وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے کئی رنگ دکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 درہم لے کر بازار جا رہے تھے۔ ٹھیک۔ راستے میں ایک باندی، ایک لونڈی ملی، وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کے مالک نے اسے سودا لانے کے لیے 2 درہم دیے تھے اور وہ اس سے کہیں گر گئے تھے۔ اچھا، بیچاری پریشان ہوگی۔ بہت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے 8 درہم میں سے 2 اسے دے دیے۔ فوراً مدد کی۔ جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور 4 درہم کی ایک قمیص خریدی، اپنے لیے؟ شاید، لیکن واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بہت لاغر تھے اور ان کے پاس پہننے کو مناسب کپڑے نہیں تھے۔ وہ بھی رو رہے تھے۔ اوہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نئی قمیص خریدی تھی وہ انہیں پہنا دی۔ اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دی۔ بالکل۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 درہم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 درہم کی ایک اور قمیص خریدی۔ دوسری قمیص؟ جی، اور واپسی پر وہی باندی پھر مل گئی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ پوچھا تو کہنے لگی کہ مجھے گھر جانے میں دیر ہو گئی ہے، ڈر ہے کہ مالک سزا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف دلاسا نہیں دیا یا پیسے نہیں دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کے مالک کے گھر تک گئے۔ خود ساتھ گئے؟ جی، خود ساتھ گئے، انصار میں سے کوئی تھے وہ۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ اندر غالباً صرف خواتین تھیں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار سلام کیا، پھر جواب نہیں۔ تیسری بار سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ ہم آپ کا سلام سن رہے تھے، چاہتے تھے آپ زیادہ سلام کریں تاکہ ہمیں زیادہ برکت ملے۔ اچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کی سفارش کی۔ مالک نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے اسے آزاد بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مسئلے سے کتنے مسئلے حل ہو گئے۔ جی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبصرہ کیا وہ بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان 8 درہموں سے زیادہ بابرکت درہم کبھی نہیں دیکھے۔ ان سے اللہ نے ایک خوفزدہ کو امن دیا، ایک غلام کو آزادی ملی اور 2 بے لباسوں کو کپڑے مل گئے۔ اس میں صرف مال دینا نہیں بلکہ ہمدردی، ذمہ داری، مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ سب شامل ہے۔ بالکل، یہ ہے اصل سخاوت۔ اور یہ سخاوت صرف پیسوں یا بازار کی چیزوں تک ہی نہیں تھی بلکہ اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں دینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ وہ چادر والا واقعہ؟ جی، وہ بھی ایک مثال ہے۔ ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے قمیض کا کپڑا مانگ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں تھا۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے واپس آ کر ماں کو بتایا۔ ماں نے کہا نہیں، جاؤ اور کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر پہنے ہوئے وہی دے دیں۔ اپنی پہنی ہوئی چادر؟ جی۔ وہ لڑکا دوبارہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے ساتھ تھے۔ اس نے وہی پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اپنی وہ چادر مبارک اتاری اور باہر آ کر اس بچے کو دے دی۔ یہ تو ایثار کے انتہا ہے، اپنی ضرورت کی پہنی ہوئی چیز دے دینا۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دوسروں کی ضرورت کتنی اہم تھی۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جہاں سخاوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، برداشت اور معاف کرنے کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ وہ زید بن سانا والا واقعہ؟ ہاں، وہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ زید بن سانا ایک یہودی عالم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرض دیا ہوا تھا۔ ٹھیک۔ ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن وہ ایک دن آئے اور بھری مجلس میں انہوں نے بہت سختی سے تقاضا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا، چادر کھینچی اور بہت سخت لہجے میں بات کی۔ یہ تو بہت برا رویہ تھا۔ صحابہ نے کچھ نہیں کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہیں شدید غصہ آ گیا۔ وہ کچھ سخت کہنا ہی چاہتے تھے زید کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا ہوگا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا اور فرمایا، عمر، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے اچھے طریقے سے قرض ادا کرنے کی تلقین کرتے اور اسے نرمی سے اپنا حق مانگنے کا مشورہ دیتے۔ اللہ اکبر، کیا حکمت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ اسے اس کا حق ادا کرو اور جو تم نے اسے ڈرایا ہے اس کے بدلے میں کچھ اضافی بھی دینا، 20 ساغ کھجوریں زیادہ دینے کا حکم دیا۔ اضافی بھی؟ صرف حق نہیں؟ جی، اضافی۔ اس حسن سلوک پر زید حیران رہ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب حضرت عمر انہیں کھجوریں دینے لگے اور اضافی بھی دیں تو زید نے پوچھا، یہ اضافی کیوں؟
حضرت عمر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیونکہ میں نے تمہیں غصے میں ڈانٹا تھا۔ اس پر زید کا کیا رد عمل تھا؟ اس پر زید بن سانہ نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ عمر نے کہا نہیں۔ زید نے کہا میں زید بن سانہ ہوں۔ عمر نے کہا وہ یہودیوں کا بڑا عالم؟ زید نے کہا ہاں۔ پھر زید نے بتایا کہ میں نے نبوت کی تمام نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھی، سوائے 2 کے جنہیں آزمانا باقی تھا۔ وہ کون سی 2 نشانیاں؟ ایک یہ کہ نبی کا حلم، بردباری، اس کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ اس کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی اس کا حلم اتنا ہی بڑھے گا۔ زید نے کہا آج میں نے یہ دونوں نشانیاں بھی پوری ہوتے دیکھ لیں۔ اے عمر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہیں مسلمان ہو گئے؟ جی وہیں پر، اور انہوں نے اپنا آدھا مال بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کا حلم یہ صرف اخلاقی خوبیاں نہیں تھیں، یہ دعوت دین کا ذریعہ بھی بنے۔ بالکل، دلوں کو جیتنے کا ذریعہ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے نا، ایک بدو نے چادر کھینچی تھی۔ جی وہ ایک اور واقعہ ہے۔ ایک بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو نجرانی تھی اور اس کے کنارے ذرا کھردرے تھے، اتنی زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر خراش کا نشان پڑ گیا۔ اللہ! اور پھر کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا اے محمد، میرے ان 2 اونٹوں پر مال لدوا دو جو تمہارے پاس اللہ کا مال ہے، تم کوئی اپنے باپ دادا کے مال میں سے تو نہیں دے رہے۔ استغفر اللہ! کتنا سخت لہجہ تھا۔ بہت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑے، تبسم فرمایا، مسکرائے اور حکم دیا کہ اسے کچھ مال دے دیا جائے۔ غصہ نہیں کیا؟ بالکل نہیں، معاف کیا اور عطا بھی کیا۔ یہ مسلسل رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہ جرانہ والا واقعہ جہاں مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، وہ بھی تو کمال ہے۔ جی، جنگ حنین کے بعد جرانہ کے مقام پر بہت سا مال غنیمت جمع تھا۔ وہاں صفوان بن امیہ بھی تھے جو اس وقت تک شاید دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے جن کے باپ اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ مال غنیمت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب لے جاؤ۔ سب؟ کتنا تھا وہ اتنی بکریاں اور اونٹ تھے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ کی پوری وادی بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کا سب صفوان کو دے دیا۔ اتنا زیادہ؟ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فقیری کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ اس سخاوت نے دل بدل دیا۔ بالکل، یہ واقعات صرف مال دینے کے نہیں ہیں، اس میں صبر ہے، درگزر ہے، اپنی ذاتی تکلیف کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے مثال سخاوت کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ کیا محرکات تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، مفہوم ہے کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، اور کیا ہی خوب ادب سکھایا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سخی بنوں، نیکی کروں، اور مجھے بخل اور ظلم سے منع کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا حصہ تھا۔ جی، یہ کوئی ذاتی خواہش یا مزاج کی بات نہیں تھی صرف، بلکہ یہ ایک دینی ذمہ داری تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبھایا۔ اس کو دین سے جوڑا گیا ہے، بہت گہرائی سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہ دین اسلام وہ ہے جسے میں نے اپنے لیے چنا ہے، اور اس کی بھلائی اور تکمیل صرف سخاوت اور حسن اخلاق سے ہوتی ہے۔ تو جب تک تم اس دین پر رہو، ان دونوں سخاوت اور حسن اخلاق کے ذریعے اس کی تعظیم کرتے رہو۔ یعنی سخاوت اور اچھا اخلاق یہ اسلام کے بنیادی ستونوں کی طرح ہیں۔ بالکل، انہیں دین کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی تو یہی بات ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس آیت کی بہترین تفسیر تھا۔ وہ چادر جو خود پہنی تھی وہ دے دینا، یا کبھی گھر میں ضرورت کی کوئی چیز تھی جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پردہ، ضرورت پڑنے پر وہ دے دیا، یہ سب اسی آیت پر عمل تھا۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ صرف فالتو چیزیں نہیں بلکہ اپنی پسند کی، اپنی ضرورت کی چیز دینا اصل نیکی ہے۔ صحیح، وہی اصل امتحان ہے۔ ایک حدیث میں روزانہ فرشتوں کی دعا کا بھی ذکر ہے۔
اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، روکنے والے یعنی بخیل کا مال برباد کر دے۔ یہ تو بڑی سخت دعا ہے۔ بہت۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بدلہ مانگا جا رہا ہے خرچ کرنے والے کے لیے، یہ صرف مال کا بدلہ نہیں ہے، یہ صحت، عزت، علم، اولاد، سکون، ہر نعمت کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اور اسی طرح جو بربادی مانگی جا رہی ہے بخیل کے لیے، وہ بھی صرف مال کا ضائع ہونا نہیں ہے، وہ عزت کا جانا، بیماری کا آنا، بے سکونی، ذلت، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سخاوت کی برکت اور بخل کی نحوست کو بہت واضح کرتا ہے۔ بالکل۔ ایک تمثیل بھی بیان کی جاتی ہے جنت اور جہنم کے درخت والی۔ جی، امام غزالی نے غالباً اسا نقل کیا ہے کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو سخی ہوتا ہے وہ اس کی ٹہنی پکڑ لیتا ہے اور وہ ٹہنی اسے کھینچ کر جنت میں لے جاتی ہے۔ اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں بھی دنیا میں آئی ہوئی ہیں، بخیل اس کی شاخ پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے جہنم میں کھینچ لیتی ہے۔ یہ تو بڑی شنگارا تمثیل ہے اثرات کو سمجھانے کے لیے۔ جی، یہ بات کو ذہن نشین کراتی ہے۔ تو اب آج کے دور میں آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ واقعات، یہ تعلیمات آج ایک عام انسان کے لیے ان کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی زندگی میں ان پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سیرت سے سیکھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ اگر عملی نکات کی بات کریں تو چند چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ یہ بتائیے۔ پہلا تو یہ کہ جب دیں تو خلوص نیت سے دیں، اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے سے بچیں۔ یہ تو بہت بنیادی بات ہے۔ دوسری بات، مستقل مزاجی، تھوڑا دیں لیکن دیتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن جوش میں بہت کچھ دے دیا پھر مہینوں خبر نہیں۔ مستقل عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ صحیح۔ تیسرا نقطہ؟ تیسرا، ہمدردی اور عزت نفس کا خیال۔ جس کی مدد کر رہے ہیں اس کو کمتر محسوس نہ کرائیں، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ مدد کرتے ہوئے انجانے میں یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ جی۔ چوتھا، ترجیحات کا خیال رکھیں۔ سخاوت اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے قریبی رشتہ داروں، پڑوسیوں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے ان کا حق ہے۔ ٹھیک۔ پانچواں، سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی، اپنا علم بانٹنا، اپنا ہنر سکھانا، کسی کو وقت دینا، اچھی نصیحت کرنا، یہ سب بھی سخاوت ہے۔ یہ بہت اچھا پہلو ہے۔ چھٹا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی سخاوت کی ایک شکل ہے۔ ساتواں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان میں دوسروں کا بھی حق ہے اور اسے ادا کرنا۔ اور آٹھواں، خود عمل کر کے مثال بننا۔ بچے اور دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس دائرے کو اگر مزید پھیلائیں تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک، جسے صلہ رحمی کہتے ہیں، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ضرورت مند دوستوں کی مدد کرنا، معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، غریب، یتیم، بیوائیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے ایک سہارا بننا، یہ سب سخاوت کے ہی مختلف رنگ ہیں۔ یقیناً یہ سب اسی وسیع مفہوم میں شامل ہیں، لیکن ایک اور بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسلام دین فطرت ہے، توازن کا دین ہے۔ ہر نیکی میں اعتدال ضروری ہے، سخاوت میں بھی۔ اچھا، سخاوت میں اعتدال؟ اس کا کیا مطلب؟ کیا سخاوت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ جی بالکل، سخاوت میں اگر کمی ہو تو وہ بخل بن جاتا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر سخاوت میں حد سے زیادہ تجاوز ہو جائے، یعنی فضول خرچی؟ ہاں، جسے اسراف کہتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا یا غلط جگہوں پر خرچ کرنا، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں کوئی ہدایت ہے؟ جی، بہت واضح ہدایت ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت 29 ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو یعنی کنجوسی کرو، اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو یعنی سب کچھ لٹا دو کہ پھر ملامت زدہ اور تھکے ہارے خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ۔ یعنی درمیانی راہ اختیار کرو، نہ بخل نہ اسراف۔ بالکل، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ تو پھر بخل کی عملی تعریف کیا ہوگی؟ مطلب کون شخص بخیل کہلائے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اچھی وضاحت کی ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز شریعت کے لحاظ سے یا معاشرتی شرافت مروت کے لحاظ سے دینی واجب ہو اسے وقت پر ادا نہ کرنا بخل ہے۔ اچھا، مثلاً زکوٰۃ فرض ہے، وہ نہ دینا بخل ہے۔ بیوی بچوں کا نفقہ واجب ہے، وہ پورا نہ کرنا بخل ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہیں، جیسے مہمان نوازی یا ضرورت پر کسی کی مدد، اگر استطاعت ہوتے ہوئے بھی نہ کرے تو یہ مروت کے خلاف ہے اور یہ بھی بخل کے قریب ہے۔ تو اگر کوئی صرف واجب چیزیں دے دے تو وہ بخیل تو نہیں ہوگا؟ ہاں، وہ بخل کے گناہ سے تو بچ جائے گا، لیکن وہ سخی بھی نہیں کہلائے گا۔ سخی کا درجہ پانے کے لیے واجبات سے کچھ زیادہ خرچ کرنا ہوتا ہے، خوشدلی سے دوسروں کی بھلائی کے لیے۔ اس کا مطلب ہوا کہ سخاوت کے بھی درجے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک حدیث میں غالباً 4 قسم کے لوگوں کا ذکر آتا ہے اس حوالے سے۔ وہ کون کون سے؟ پہلا سخی، جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا دیتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا کریم یا فیاض، جو خود شاید نہ کھائے، تکلیف اٹھا لے، لیکن دوسروں کو دیتا ہے۔ یہ ایثار کا درجہ ہے۔ یہ تو بہت اونچا درجہ ہے۔ جی۔ تیسرا بخیل، جو خود تو کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا۔ اور چوتھا؟ چوتھا لئیم، یہ وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے۔ یہ سب سے بری قسم ہے۔ یہ درجہ بندی تو بہت واضح ہے، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سخاوت کا ایک بہت ہی جامع، بہت گہرا نمونہ دیتی ہے۔ یہ صرف مال بانٹنا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک پورا رویہ ہے جس میں ہمدردی ہے، معاف کر دینا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا احساس ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا ہے، اور یہ سب کچھ ایمان اور اچھے کردار کے بنیاد پر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہی روح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہمارے ذرائع میں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، سخاوت کو صرف ایک ذاتی نیکی نہیں بلکہ ایک سماجی ذمہ داری بھی کہا گیا ہے، خاص طور پر مشکل حالات میں جیسے تنازعات سے متاثرہ لوگوں کی مدد وغیرہ۔ جی ہاں، یہ پہلو اہم ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں اتنی معاشی ناہمواری ہے، غربت ہے، معاشرے بٹے ہوئے ہیں، اگر لوگ واقعی سخاوت کو اپنائیں، اور سخاوت صرف مال کی نہیں بلکہ وقت کی، ہمدردی کی، معافی کی، تو یہ ان بڑے مسائل سے نمٹنے میں کیسے مددگار ہو سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ انفرادی سطح پر اس خوبی کو پروان چڑھانا اجتماعی طور پر معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔